الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سراغو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا پی کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے. یا الہی دکھا دے ہم سب کو مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ صبح و شام میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے. یا الہی ہم کو دکھا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے، جہاں پہ جا کے مر جانا بھی جینا ہے. وہ معزز زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار بنے تارک قرآن ہو کر. قرآن مقدس کی 20ویں سپارے کی اخیر صفحے پر رب ذوالجلال کی کلام کا کچھ حصہ تلاوت کیا.
اللہ رب الجلال حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب الجلال اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ کریم فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے پکڑا تو اس کے اپنے عمل سے میں نے پکڑا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس کو بھی میں نے پکڑا تو اس کے عمل سے پکڑا۔ اگر اچھا عمل انسان کو صفتوں کے ساتھ، مشہوریوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو برا عمل بھی انسان کو برے واسطوں کے ساتھ، بدکرداری کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ قرآن مقدس نے بڑی عجیب بات کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو زمین آسمان کے اندر رب ذوالجلال نے انسان کی خوبصورتی کے لیے ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کو عزت دی، آج وہ انسان جب زمین پہ رہ کے فساد کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ ڈالتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ اتنا غلط کردار ادا کرتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ساری نعمتیں یہ بھول جاتا ہے، پھر فساد ہی فساد شروع ہو جاتا ہے، پھر بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، پھر عذاب ہی عذاب آ جاتے ہیں، مال کی موجودگی میں سکون نہیں آ رہا، کھانے کی موجودگی میں کھانا ہضم نہیں ہو رہا، کھا نہیں سکتا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کا نتیجہ کیا نکلا؟ فساد ظاہر ہو گیا۔ کہاں؟ فی الارض، اس زمین کے اوپر۔ یہ تو انسان تھا، اس کو تو رب نے ہر لحاظ سے بہتر پیدا کیا تھا، اس کی عزت تو بہت بڑی تھی، لیکن یہ انسان جب بگڑا تو سارا نظام بگاڑ دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، میرے رب ذوالجلال نے جب پکڑا جس کو بھی پکڑا تو بِذَنبِهِ ان کے گناہوں کو دیکھ کے پکڑا، کسی پر میں نے ظلم نہیں کیا، کسی پہ میں نے زیادتی نہیں کی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ایسی قوم بھی دنیا میں آئی کہ میں رب ذوالجلال کو اتنا ناراض کیا، اتنا ناراض کیا کہ میں اللہ نے پھول برسانے تو چھوڑ دو، میں اللہ نے ان پہ پتھر برسا دیے۔ لائق تو اس لائق تھا کہ یہ کلمہ پڑھتا، اس کا کلمہ میرے پاس جاتا، میرے فرشتے بھی فخر کرتے، میں رب بھی فخر کرتا، دنیا سے محبت کرتی، دنیا اس کا کلمہ سنتی، دنیا اس کا کلمہ سیکھتی، لیکن جب نافرمانیوں پہ تل گیا، اس کلمے کو بھول گیا، اللہ کریم فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان کے عملوں کو جب میں نے دیکھا تو میرے جلال نے دوبارہ کر دیا کہ ان پہ پتھر برسا دیے جائیں۔ قوم لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال ان پہ محنت کی، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے اور کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف لوط علیہ السلام نے کلمہ ابراہیم علیہ السلام پہ پڑھ لیا۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بڑا انعام کیا، احسان کیا کہ میرے پیغمبر یہ آپ کا بھتیجا ہے تو میں اس کو پیغمبر بنا کے بستی کی طرف بھیج دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے اللہ، ایک ہی نے کلمہ پڑھا تو نے کلمے کا امام بنا دیا، ذرا بڑا احسان ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کے سامنے آ کے عرض کرنے لگے، اے میری قوم، ان
انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، جن گناہوں میں تم پڑے ہو اس سے پہلے لوگوں نے یہ گناہ دیکھے تک نہیں کیے تک نہیں. تم جن گناہوں میں پڑے ہو ان گناہوں کو چھوڑ دو. مردوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے، کتنا بڑا گناہ. مرد مہندیاں لگا کر باہر پھرا کرتے تھے اور آپس کے اندر مقابلے حسن کے کیا کرتے تھے. اللہ کریم کے پیغمبر فرمانے لگے انکم لتأتون الفاحشہ، بے حیائی کرتے ہو، ان بے حیائیوں کے کاموں کو چھوڑو. کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. پکڑو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر سے نکال دو، یہ بڑا پاک باز بننا ہے. جو مسئلے سنائے نا ان لوگوں کو برا لگتا ہے، جو رل مل کے رہ جائے نا اس کو دنیا کچھ بھی نہیں کہتی. لوط علیہ السلام نے ان کی مجلسوں کی فکر کی، لوط علیہ السلام نے ان کی بچوں کی فکر کی، لوط علیہ السلام نے ان کی نسلوں کا خیال کیا. قوم کیا کہنے لگی اخرجوہم، اخراج کر دو، اس کو نکال دو من قریتکم، بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑا پاک بندہ ہے. اللہ نے پاک رکھا ہے تو پاک بننا پڑے گا نا. جب ہمارے ذہن ماشاءاللہ صاف ہے تو ہم صاف بات تو کریں گے، ہمارے ذہن پاک ہے تو ہم پاک بات کریں گے. گندے ماحول سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے تو ہم ماشاءاللہ بچ کے رہیں گے اور اللہ سے بچنے کی ہمت مانگیں گے. قوم کہنے لگی نکال دو لوط علیہ السلام. اللہ کریم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں تم میرے لوط کو نکالتے ہو کہ خود نکلتے ہو. فرشتے آ گئے، 6 فرشتے جب آئے ابراہیم علیہ السلام کو آگے بیٹے کی خوشخبری سنا دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا جس بیٹے کا نام اسحاق ہوگا. آگے چلے تو لوط علیہ السلام کو عرض کرنے لگے فاسر بأہلک، اپنا کوری بستر سنبھال دے، اپنے نکلنے کا بندوبست کر لے، اللہ کریم کا عذاب اب قوم پہ آنے والا ہے. لوط علیہ السلام نے اپنا انتظام کر لیا، بستی سے نکل گئے. رب ذوالجلال نے اس بستی پہ 4 عذاب نازل کی. کتنی بستی پہ کتنے عذاب جی؟ 4 عذاب. پہلا عذاب فطمسنا اعینہم، دیکھنے والوں کو نابینا کر دیا. راستے میں بیٹھا کرتے تھے، بچوں کو پکڑتے تھے، نوجوانوں کو پکڑتے، بڑے بوڑھے چھوٹے نوجوانوں میں تو تمیز ہی نہیں تھی، مردوں کے ساتھ کیا کرتے، تمیز کیا ہوتی. اللہ کریم نے فرمایا فطمسنا اعینہم، تمہاری جو بد نظری ہے پہلے اس کا میں علاج کر دیتا ہوں. نظر خراب ہے تمہاری نا، اسی کو ختم کر دیتا ہوں. ایک ان کی نظر لے لی، اتنی بڑی نعمت اللہ لے لیتا. دوسرا عذاب حجارۃ من سجیل مسومۃ عند ربک، اللہ نے پتھر پہ نام لکھ لکھ کے رب ذوالجلال نے وہ پتھر ایک ایک کے سر پہ لگا دیا. کتنے عذاب ہوئے؟ 2 عذاب. تیسرا عذاب جب بستی کو رب کے فرشتوں نے پروں سے اٹھا کے الٹا کر دیا. یہ 3 عذاب ہو گئے. اور الٹا کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے اس کو ایسے ہی گرا دیا. کتنے عذاب بنے؟ 4-5 عذاب اس قوم پہ آئے، اس لیے کہ یہ قوم اپنے پیغمبر کو کیا کہتی تھی؟ تو بڑا پاک بندہ ہے، ہمیں چھوڑ دو، ہماری باتوں میں خلل نہ ڈال. اللہ کریم فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. اس قوم پہ اللہ نے پتھر برسائے. آج بھی اللہ وہی ہے کہ کوئی بدل گیا ہے؟ وہی اللہ ہے. اس وقت کے نافرمانوں کو نبیوں کی موجودگی میں اللہ اگر عذاب بھیج سکتا تھا تو آج کے نافرمانوں پہ عذاب نہیں بھیج سکتا. کیوں نہیں بھیجتا؟ کیوں نہیں بھیجتا؟ کیوں نہیں بھیجتا؟ قادر ہے کہ بھیجے. اور گناہ وہی ہو رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. جس وقت بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا، محمد رسول اللہ کی امت کی بات سنو،
جب بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا، بادشاہ اپنے حبشہ کو چھوڑ کر مکہ کی سرزمین پہ قدم رکھ لیتا ہے، بڑے ظلم کے ساتھ آتا ہے، غلط ارادے سے آتا ہے۔ آپ کی سب سے پہلے مسلمانوں کی جو مال مویشی تھی ان پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ عبد المطلب کی اونٹوں پہ قبضہ کیا۔ عبد المطلب آئے، کہا میرے اونٹ مجھے دے دو۔ بادشاہ کہنے لگا آپ کو اونٹوں کا خیال ہے، میں تو بیت اللہ گرانے آیا ہوں۔ نیک لوگوں کا خاندان بھی نیک ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دادا تھے، تو نبی علیہ السلام کے دادا کی زبان بولی، کیا بولا غور کرو، اونٹ مجھے دے دو، یہ اونٹ میرے ہیں، کعبہ جانے کعبہ والا جانے۔ اونٹ مجھے دے دو، یہ تو بظاہر میں کا مالک ہوں، کعبے کا میں تو مالک نہیں ہوں نا، کعبہ جانے کعبہ والا جانے۔ اس زبان پہ اللہ نے اتنا بڑا اثر رکھا، چند منٹ گزرے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، قوم لوط نافرمانی کرے تو پتھر برسانے پہ قادر، اگر میرے محمد رسول اللہ کی امت نافرمانی کرے تو وہاں بھی پتھر برسانے پہ قابل، وہ قادر ہے، اس بات پر برسا سکتا ہے۔ اب ابابیل پرندے بھیجے، ایک کنکر منہ میں ڈال دیا، ایک کنکر پاؤں میں ڈال دیا۔ وہ کنکر تھا بظاہر دیکھنے میں، وہ چڑیا کا پاؤں تھا بظاہر دیکھنے میں، لیکن جس پہ لگتا تھا قرآن کہتا ہے بوسا کر کے راک کر کے۔ اندر اثر ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ واللہ کریم فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، قوم لوط پر بھی پتھروں کی بارش، کیوں کہ نافرمانیاں کر دی، اور کعبے کے دشمنوں پر بھی پتھروں کی بارش، اس لیے کہ وہ بھی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے۔ فکر کرو اپنی قوم کی، خصوصاً اپنے بچوں کی فکر کرو۔ باپ مسجد میں ہوتا ہے، بیٹا گراؤنڈ میں کیوں ہوتا ہے؟ باپ مسجد میں ہوتا ہے، بیٹا سویا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ باپ اگر اللہ کا محتاج ہے تو بیٹا اللہ کا محتاج نہیں ہے کیوں؟ باپ کو اگر قبر میں جانا ہے تو اس بیٹے نے قبر میں نہیں جانا؟ باپ نے اگر زندگی کا حساب لینا ہے تو بیٹے نے نہیں دینا؟ اتنے لاڈلے بیٹے، اتنے پیارے بیٹے نہ پالو کہ وہ نافرمانیاں کرتے جائیں اور آپ آگے سے خاموشی کرتے جائیں، ایسے نہ بنے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے جن کو میں اللہ نے پیار سے محبت سے پیدا کیا، پھر ان کو وجود ایسا دیا کہ بڑے اچھے اچھے فٹ کے وجود عطا کر دیے، جوانیاں بڑی طاقتور عطا کر دی، پتھروں کو اپنے دو ہاتھوں سے دو ٹوٹے کرنے پہ وہ قابل بن گئی، پتھروں کے اندر اپنا مکان بنانے کی وہ قابل بن گئے، درختوں کو پکڑ کے زمین سے اکھیڑ دینے کی وہ طاقت رکھنے والے تھے۔ اتنی میں نے نعمتیں دی، جب نافرمانیاں شروع کر دی تو مجھے تو اپنا دین پیارا ہے، مجھے تو بندہ اتنا پیارا نہیں جتنا دین پیارا ہے۔ اللہ کریم فرماتے مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، او جبریل نے کہا رب جلیل، فرمایا دوڑ کے جا، ایک چیخ لگا کے آ جا، تیری ایک چیخ ہوگی ان کے سب کے کلیجے پھٹے ہوں گے۔ اخذتہ الصیحہ، صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، یہی قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے تھے ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ قوم کہتی تھی او شعیب تو اپنی نماز پڑھ، اور تو اپنا روزہ رکھ، اور تو اپنی مسجد سنبھال، تجھے ہمارے کاموں میں کیا دخل، ہم جانے ہمارا معاشرہ جانے۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل میرے پیغمبر کو یہ مقابلے پہ چیلنج کر رہا ہے، جا جا ایک چیخ لگا دے، کوئی محنت کی ضرورت نہیں، کوئی دو چار دن لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی اتنا بڑا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اخذتہ الصیحہ، تیری ایک پتھریلی آواز نکلے گی، سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ رات کھاتے وقت ٹھیک تھے، سوتے وقت ٹھیک تھے، جب صبح کا وقت ہوا قرآن کہتا ہے اصبحوا فی دارہم جاثمین،
اوندے منہ گرے ہوئے تھے، سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. کس نے پکڑا جی؟ ناپ تول میں کمی کرو گے؟ صرف اسی کو نہیں کہتے کہ دکاندار جی ترازو سیدھا کی، ہر چیز میں ناپ تول ہے. میری تقریر میں اگر موٹے کا خیال ہے، چھوٹے کی تنقید ہے، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی بیشی ہے. آپ کی ڈپٹیوں میں اگر کمزوریاں ہیں، صحیح ڈپٹیاں نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. اپنے بچوں کو صحیح کھلاتے پلاتے ہو، ماں باپ کا خیال نہیں کرتے ہو، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. 2 بیویوں میں سے ایک کو صحیح کپڑے دیتے ہو، کاروں پہ بٹھاتے ہو، ایک کو کہتے ہو بال مویشی سنبھال، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. شعیب علیہ السلام نے ایسے لفظ بولے کہ کہتے ہیں نا سمندر کو بند کر دیا چھوٹے سے برتن. اخذتہ الصیحہ، ایک چیخ آئی جس چیخ سے سارے کے سارے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، سب کی نافرمانیاں ان کے منہ میں پڑ گئیں، اپنی کام اپنے گلے پڑ گئے. منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ایک قوم پہ اللہ نے پتھر برسائے، ایک قوم کو اللہ نے چیخ سے پکڑا، اور تیسری قوم آئی اور کیا کہنے لگی ہم زیادہ مال والے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ، تیرے پاس تو مال بھی کوئی نہیں، مال والے ہم. تیرے پاس نفری بھی کوئی نہیں، نفری والے ہم. آگے پیچھے نوکر چاکر ہمارے پاس، بادشاہی ہمارے پاس، مال ہمارے پاس، کامیابی کے جو اسباب ہیں وہ سارے ہمارے پاس، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کریم نے ادھر دیکھا، حضرت لوط علیہ السلام کو تنگ کرنے والے تباہ ہوئے، ادھر دیکھا حضرت شعیب علیہ السلام کو تنگ کرنے والے تباہ ہو گئے، ادھر جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانے دینے والا تجزاد بھائی قارون کیا کہتا ہے. اللہ کریم فرماتے منہم من خسفنا بہ الارض، میں رب ذوالجلال نے حکم دے دیا زمین اگر تو میری ہے تو اس قارون کو پکڑ کے نگل دے. پکڑنے پر بھی قادر، نگل دے اس پر بھی قادر. ابراہیم علیہ السلام کے دشمن کو صرف پکڑا، نگلا نہیں. محمد رسول اللہ کے دشمن کو صرف پکڑا، نگلا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کی ہڈیوں کو چون چون کے نگل دیا. یہ کون کرتا ہے سب کچھ؟ وہ بھی ظالم جو ابراہیم علیہ السلام کا دشمن، یہ بھی ظالم جو محمد رسول اللہ کا دشمن، لیکن اس سے بڑا قارون ظالم جو موسیٰ علیہ السلام پر دشمنی بھی اور تہمت بھی لگاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اب ہڈی کو پکڑنے والی بات نہیں رہی، تیرے غرق ہونے والی بات آ جائے گی. منہم من خسفنا بہ الارض، اللہ کریم نے مال پہ فخر کرتا تھا، مال کو بھی اندر کر دیا. مکان پہ فخر کرتا تھا، مکان کو بھی اندر کر دیا. جان پہ فخر کیا کرتا تھا، اللہ نے رب کو، اس رب نے اس جان کو بھی سمیت مال کی قدر کو بھیج دیا جی زمین کے اندر. زمین کس کی ہے؟ وہ تو اللہ کی مانتی ہے نا. یہ میں اتنا کمزور ہوں کہ نافرمانیاں بھی کرتا ہوں اور پھر ہنستا کھیلتا ہوں، پھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اخبار بھی پڑھتا ہوں ہوٹل میں جا کے. یہ میری نالے کی ہے. زمین تو نافرمانی نہیں کر سکتی، آسمان تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی. وہی زمین ہے تو کھاتے پیتے ہو، نافرمانیاں بھی کرتے ہو. جب نہیں پوچھتا تو نہ پوچھے، حلیم ہے. پوچھنے پہ آتا ہے تو پھر ہڈیوں کو چون چون کے وہ پکڑ لی. وہ پر کتنی آنکھوں والی ہوتی. ایک پہ پتھر برسائے، ایک کو چیخ سے غرق کیا، ایک کو زمین کے اندر پکڑ کے نگل کے غرق کر دیا. تیسرا آتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تو رب ہوں، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں. اتنا بڑا دعویٰ کسی کی نے کیا ہی نہیں، تو اتنا بڑا دعویٰ کرنا ہے. آج کل بھی کئی آدمی کہتے ہیں جی کل یہ کام کروں گا، گویا یہ کہتا ہے کل یہ کروں گا، میں خود مالک ہوں اپنے آپ. یہ بھی خدائی کا دعویٰ ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنی بات کو اس درجے میں پیش کرے، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو یوں کروں گا. گویا یہ اپنی بات کو ایسے منواتا ہے جیسے رب منوانا چاہتا ہے. اپنے بات کو اس درجے میں کسی کے سامنے نہ پیش کرنا کہ
خدائی دعویٰ ہوتا ہے. شکلیں ہوتی ہیں نا. فرعون نے تو لفظ بولا انا ربکم الاعلی. آج ہر بندہ اپنے آپ کو رب بنا رکھا ہے. اپنی بات کو اپنے حکم کو منوانے کے لیے اتنا غیظ و غضب کہ بندہ کہتا ہے ٹھیکیدار نہیں کا تو ہی. اور پھر دنیا کے کاموں میں جائیداد میں مال میں ایسے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ایسے کہ دین کا دشمن بن جاتا ہے, دین بھی چھوڑ دیتا ہے. جب فرعون نے ایسی باتیں شروع کی اللہ کریم نے فرمایا 400 سال تجھے پوری دنیا کا بادشاہ بناؤں گا. 400 سال یہ بھی دیکھ لے, سر میں درد بھی نہیں لاؤں گا یہ بھی دیکھ لے. اور جب میرے موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ بدکلامی کی نا تو میں اپنے پیغمبروں کا بڑا خیال کرتا ہوں. پھر تجھے ایسے پکڑوں گا ایسے پکڑوں گا. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا, داؤد علیہ السلام کا زمانہ کیا, عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا, محمد الرسول اللہ کا زمانہ بھی تجھے دیکھ کے عبرت حاصل کرے گا. ایسی سزا دی, ایسی سزا دی, رہتی دنیا یاد کرے گا. اللہ کریم فرماتے اغرقنا, کچھ وہ بھی آئے جنہوں نے اتنی بڑی نافرمانیاں کی, اتنی بڑی نافرمانیاں کی, میں رب ذوالجلال کو دریاؤں میں غرق کر دیا, غرق کر دیا. جب سب کو ہوتے لگ کے غرق ہوئے اس کی لاش کو اللہ نے اوپر رکھ دیا. اوروں کو اللہ غائب کر سکتا تھا, جس کو بھی اللہ غائب کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے اوروں کو غائب کر دیا, نام نشان ہی نہ ملا. جو بھی تعاون کرتے تھے فرعون, اللہ گناہگار کا تعاون کرنے سے ہمیں بچائے. گناہگار کا کبھی تعاون نہ کرنا. حدیث کے اندر آتا ہے جو ظالم کی حمایت کرتی ہوئے ساتھ چلتا ہے رب ذوالجلال اس کا ساتھ چھوڑتا ہے, یعنی اس کا ایمان نہیں کرتا. تو یہ ساتھ تعاون کیا کرتے تھے, اللہ نے ان کی ہڈیوں تک ختم کر دی. اور فرعون کو اللہ نے کیا کہا, آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. پہلے تو فسادی بن کے رب رب کہا کر کے دعوے کیا کرتا تھا, آج جب تجھے ہوتے لگے تو کلمہ پڑھتا ہے, آج تو کلمہ پڑھتا ہے, آج یہ کلمہ تمہیں نفع نہیں دے گا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج کے بعد تیرے بدن کو میں ایسی نشانی بناؤں گا, لمن خلفک, جو بھی پیچھے قیامت کی صبح تک آنے والا شخص ہوگا اور تیرے دانتوں کو دیکھ کے کہے گا بے ایمان تو بھی تو رب بنتا تھا. کیا حشر ہے. رب تو وہ ہے جو حی القیوم ہے. رب تو وہ ہے جو لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے, لوگوں کو موت دیتا ہے. تو کیا رب ہے ایسے پڑا ہوا ہے, بدبو آ رہی ہے, تجھے لوگ سنبھالتے ہیں. رب بھی کسی کا محتاج ہوتا ہے. سوچو, جو دعائیوں کا محتاج, جو ہاتھوں کا محتاج, سنبھالنے کا محتاج, اس عجائب خانے کا محتاج, کیا رب ہے. رہتی دنیا نے کہا یہ خدا کا مجرم تھا, بڑا گناہ شرک ہے, شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہر گناہ انسان کو پکڑاتا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول میں پکڑا دیا, لوط علیہ السلام کی قوم کی بدفعلیوں کی وجہ سے پکڑے گئے, اور قارون نے تہمت لگائی پیغمبر کی گستاخی کی وجہ سے پکڑا گیا, اور فرعون اپنے آپ کو رب کے تلفظ کی وجہ سے پکڑا. اللہ کریم نے فرمایا ما کان اللہ لیظلمہم, میں اللہ نے سب کو پکڑا صحیح لیکن ظلم نہیں کیا. سب کو کس نے پکڑا جی؟ اللہ نے, لیکن ظلم نہیں کیا. رب پکڑا سب کو, تو نے ظلم نہیں تو پھر کیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ولکن کانوا انفسہم یظلمون, یہ اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے تھے, گناہ یہ کیا کرتے تھے, رحمت میری بند ہو جایا کرتی تھی. جہاں میری رحمت بند ہوتی ہے وہاں بولو پھر کیا آتا ہے. اللہ سے حفاظت فرمائے.